علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الزمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. نیچے والی پڑھو۔ پڑھنا۔ عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ما صنع، فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ حدیث نمبر 119 یہ ہے عن جعفر ابن عمرو بن امیۃ الضمری، یہیں سے جعفر بن عمر بن ابو امیہ، یہ تابعی ہیں جعفر، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد عمر بن امیہ سے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ آپ جنہوں نے پرسنل میسج کیا ہے ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، باقی سب کو آ رہی ہے آواز۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے والد یعنی عمر بن امیہ الضمری سے روایت کرتے ہیں انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے وضو کیا، ومسح علی الخفین، اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔ تو یہ حدیث بھی المسح علی الخفین میں اپنے معنی میں بالکل واضح ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ عن اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسامہ بن زید بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کے متبنہ زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل
ایک غزوہ کے ایک یعنی جہاد کے لیے روانہ کیا تھا. صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی اور اس کے جو لیڈر تھے وہ اسامہ بن زید تھے, اور ان کی عمر اس وقت 20 سال بھی مکمل نہیں تھی, جس کو ہم جیش اسامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, جیش اسامہ. تو یہ ان کی ایک عظمت شان پر دلیل ہے یہ بات کہ اتنی کم عمر میں بڑے بڑے صحابہ کا لیڈر بنا کے اسامہ بن زید کو روانہ کر دیا تھا. روانہ کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ ہی عرصے بعد انتقال فرما گئے تھے, وہ بھی مدینہ سے کچھ ہی دور گئے تھے. تو جب ان کو خبر ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو واپس آ گئے مدینہ میں. پھر وہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہوا صحابہ کا کہ ان کو بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو میں بھیج کر ہی رہوں گا, ٹھیک ہے. اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, أَفَأُطِيعُهُ حَيًّا وَأَعْصِيهِ مَيِّتًا, کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے رسول کی آپ کی حیات میں تو اطاعت کروں, لیکن جب آج آپ ہم میں نہیں ہے, انتقال فرما گئے ہیں, تو اب میں ان کی معصیت شروع کر دوں؟ تو ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا. ما رددت جیشا نفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس لشکر کو واپس نہیں کروں گا جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا تھا اور بھیج چکے تھے. یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث. قال, وہ کہتے ہیں, دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلال الاسواف, داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال الاسواف, اسواف مقام میں. عمر بن امیہ, جی ہاں عمر بن امیہ صحابی ہیں, یعنی جعفر تابعی ہیں اور وہ اپنے والد عمر بن امیہ سے روایت کر رہے ہیں. عمر بن امیہ صحابی ہیں. جی یہ 120 حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال داخل ہوئے کہاں؟ الاسواف, اسواف مقام پہ. یہ الاسواف یہ ایک جگہ ہے جو کہ حرم مدینہ میں ہی تھی. آپ لوگوں کے پاس اسواق ہے, یعنی سوق کی جمع, قاف ہے آخر میں. جن نسخوں میں اسواق ہے نا, جیسے آپ کے پاس ہے الاسواق, یعنی جس کا معنی ہے کہ سوق کی جمع یعنی بازار, تو اسواق چاہے ہم بازار کے معنی میں لیں یا ایک مستقل نام کسی جگہ کا رکھ دیں, تو اس کے بارے میں شارحین نے کہا ہے کہ یہ نسخے میں غلطی ہے. یہ الاسواق نہیں ہے بلکہ آخر میں فا ہے, الاسواف. تو یعنی آخر میں قوف نہیں ہے بلکہ فا ہے, الاسواف. جی اسواف حرم مدینہ میں, یعنی مدینہ کا جو حرم ہے اسی کے اندر ہی ایک جگہ تھی جس کو ہم اسواف کہتے تھے. تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. فذهب لحاجته, پس آپ گئے اپنی حاجت کے لیے. ثم خرج, پھر باہر آئے, یعنی وہ اسواف جگہ وہاں سے باہر آئے قضاء حاجت کر لینے کے بعد. قال اسامہ, اسامہ نے کہا, فسألت بلالا, میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. ما صنع, کیا مطلب ہے اس کا؟ صنع کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ما فعل, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا. اب چونکہ
اسواف میں اللہ کے رسول اور بلال داخل ہوئے تھے، اسامہ بن زید داخل نہیں ہوئے تھے. تو جب وہاں سے واپس آئے تو اسامہ نے پھر بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما صنع، کہ اللہ کے رسول نے اندر کیا کیا؟ فقال بلال، تو بلال نے جواب دیا ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے. صنع، صنع کا مطلب ما صنع، کیا مطلب اس کا بنے گا کہ آپ نے کیا کیا. صنع مانا ہوتا ہے فعل، کام کرنا. ما استفہامیہ ہے، ما استفہامیہ، اور صنع جس کا معنی ہے فعل، کہ آپ نے کیا کیا. تو بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی حاجت کے لیے، قضاء حاجت کی. ثم توضأ، پھر وضو کیا. آگے وضو کا طریقہ جو تھا وہ بیان کیا. فغسل وجہہ، چہرہ دھویا، ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ومسح برأسہ، اور اپنے سر کا مسح کیا، ومسح علی الخفین، اور دونوں موزوں پر مسح کیا. ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی. تو اس حدیث کا محل استدلال کیا ہے؟ ومسح علی الخفین، یہ اس باب میں لانے کا مقصد ہے. اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کی حرص دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ضائع نہ ہو، ہر عمل کی ہمیں نشاندہی ہو جائے اور ہر عمل ہمیں اللہ کے رسول کا پتہ چل جائے. دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول گئے تھے اسواف، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں بھی بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے اندر کیا کیا. تو ان کا یہ پوچھنا ما صنع کہ آپ نے کیا کیا، یہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے والا سوال نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے پھرتے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے. صحیح ہے. اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گھر کے بچوں سے پوچھتے ہیں، گھر کے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو یہ تمیز یا اتنی عقل نہیں ہوتی بچوں کو کہ وہ اس بات میں تمیز کر سکیں کہ کون سی بات بتانی ہے اور کون سی نہیں. تو ایسے بچوں سے جو لوگ سوال کرتے ہیں گھر کے اندرونی معاملات کے بارے میں، تو اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے. وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو شخص کسی قوم کی بات کو ٹوہ میں لگ کر سنتا ہے. استماع ایک ہوتا ہے سمع سننا، اور ایک ہوتا ہے استماع. استماع کا معنی ہوتا ہے بہت غور سے سننا، جیسے ہے نا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو. تو کسی قوم کی کسی گھر والوں کی یا لوگوں کی باتوں کو ٹوہ میں لگ کے سنتا ہے. تو صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، گرم لوہا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا. یہ نقصان ہے جو ہم میں بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے ٹوہ میں لگ کر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی باتوں کو سننے کی. اور اسی کی مثال میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ مثال ذکر کی ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے گھر کے حالات اور گھر کے معاملات پوچھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک شخص جھانک رہا تھا نا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی ایک وار سے یعنی اس کو پیچھے کیا، ایک جیسے دھاری دار کوئی چیز ہوتی ہے. صحیح. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی گھر میں جھانک رہا ہو ایسے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو صاحب بیت کے لیے جائز ہے اور حلال ہے یہ بات کہ اس شخص کی آنکھ پھوڑ دے. اتنی سخت وعید ہے ان معاملات میں. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات ایک تو انسان کی عزت اور توقیر کے بھی منافی ہیں،
لوگوں کی باتوں میں اور لوگوں کے گھروں میں گھسنا، ٹھیک ہے، عزت کے بھی منافی ہے اور شریعت کے بھی منافی ہے. یہ ایک مسلمان کی عادت نہیں ہوتی. مسلمان کی عادت ہوتی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کا جو اسلام ہے اس کی خوبصورتی اسی بات میں کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو چیز اس کے لیے لا یعنی ہے، فضول ہے، جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک مسلمان کی ایک عادت ہونی چاہیے. تو فائدہ نہ ہونے والی چیز کو چھوڑنا ہے، تو اس چیز کو کتنا زیادہ چھوڑنے کی ہمیں ضرورت ہے، جو یعنی ہمارے بھائیوں کے جو عیب کی باتیں ہیں یا مخفی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، چھپے ہوئے راز ہیں، ان کو جو ہے وہ چھوڑنے کی کس قدر ہمیں ضرورت ہے. کیا یہ واش روم جیسی جگہ ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نہیں، اسامہ رضی اللہ عنہ نہیں گئے. نہیں، واش روم والی جگہ نہیں تھی. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بند سا مقام ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. یا بند سا مقام نہ بھی ہو تو معنی کہنے کا یہ ہے کہ الاسواف کوئی واش روم ٹائپ جگہ نہیں تھی، ایک یعنی بڑی جگہ تھی جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. ہمارے گھر کے پاس ضرورت مندوں کو پانی دینے کا انتظام ہے اور لوگ گیٹ سے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن یہ معاملہ الگ ہے. ان کا یہ جھانکنا کوئی آپ لوگوں کے عیوب یا عیوب کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان کو جاننا نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک ضرورت ہے. تو فقیر لوگ اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس بات میں شامل نہیں ہے. یہ ایسا نہ ہو آپ جا کے اس کی آنکھ پھوڑ دیں کہ جی شیخ بدی نے کہا تھا تو آنکھ پھوڑ دیتے ہیں اب اس کی. ایسا نہیں ہے، یہ معاملات الگ ہیں. اگلی حدیث ہے، پڑھ لی تھی اگلی حدیث؟ آپ پڑھیں. عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه مسح على الخفين. آگے پڑھ لیں. عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين انه لا بأس به. ٹھیک ہے، آگے. عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاجتي فلما رجع تلقيته بإداوتي فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على الخفين ثم صلى بنا. آخری حدیث بھی پڑھ لیں. المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. جی، یہ حدیث نمبر 121، یہاں سے یہ 1 2 3 اور 4 حدیثیں جو ابھی پڑھی ہیں وہی ایک ہی مفہوم ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا ایک خاص امتیاز ہے. وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک خاص امتیاز ہے اس صحابی کا. 10 مبشرہ میں سے ایک ہے. بارک اللہ فیک. 10 مبشرہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، 10 مبشرہ میں سے واحد ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ مسح علی الخفین، کہ بے شک آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا. ٹھیک ہے، واضح ہے، یہ بھی باب سے بالکل یعنی مناسبت رکھنے والی حدیث ہے. اگلی حدیث عن سعد بن ابی وقاص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسح علی الخفین انہ لا بأس به. سعد بن ابو وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فی المسح علی الخفین، مسح علی الخفین کے بارے میں،
کیا روایت کرتے ہیں؟ وہ آگے ہے انہ لا بأس بہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا بأس بہ کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بالکل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ ظاہر اس لیے فرمایا نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جو دی ہوئی رخصتیں ہوتی ہیں ان کو اپنانا چاہیے. بعض لوگوں میں تقویٰ کا بڑا ہیضہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو اپنانے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ان رخصتوں کو نہ اپنایا جائے، ٹھیک ہے؟ ان کا ایک فرسودہ خیال ہوتا ہے. موزے پہنے میں مسح کر لو آپ، نہیں جی ہمیں کوئی بھی مشقت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ آرام سے بیٹھے ہوئے گھر میں تو موزے اتار کے پھر پاؤں دھوتے ہیں. تو کبھی کبھار آپ یعنی اس میں مسح الخفین کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہیں پر بھی مشقت کو وجہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ تو مانا اس کو آپ یعنی کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو مشقت ہے یا مشقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا بأس بہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مشقت کے بھی کر سکتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو اپنایا جائے، جس طرح اس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی عزیمت والے امور کو اپنایا جائے. ایک ہوتی ہے رخصت اور ایک ہوتی ہے عزیمت. تو عزیمت جو ہے نا وہ سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے اور رخصت اس سے ہلکی چیز. کہ اگر عزیمت کو اختیار نہیں کر سکتے تو رخصت کو اختیار کر لو. مثلا نماز کھڑے ہو کر پڑھنا یہ عزیمت ہے، اور اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھنا رخصت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو رخصتوں کا اپنانا بھی پسند ہے کہ انسان یہ سوچ کے اپنائے کہ اللہ نے مجھے رخصت دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس طرح کر لوں. قصر نماز بھی، جی ہاں بالکل قصر نماز کی بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مشقت کے ساتھ اس کو متعین کر دیتے ہیں کہ جی اگر مشقت ہے تب قصر کی جائے ورنہ نہیں. بارش جیسے اللہ کے رسول نے بارش میں نمازوں کو جمع کیا ہے تو یہ ایک اللہ کے رسول سے ثابت شدہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی وہ یعنی یہ بات لے آتے ہیں کہ جی اس میں مشقت نہیں ہے تو ہم کیوں جمع کریں. نہیں، اللہ کے رسول نے کیا تو آپ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو بات پسند ہے کہ یہ جو رخصت والے امور ہیں ان کو بھی اپنایا جائے. سفر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بالکل یہ جو قصر نماز ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے آپ کو سفر میں مشقت ہے یا نہیں ہے. اگلی حدیث ہے اگلی حدیث یعنی 123 جو ہے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے قال، وہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے قضاء حاجت کے لیے. فلما رجع، جب آپ لوٹے، یہ وہی حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ کی جو آپ بار بار پڑھتے رہے ہیں. جب آپ لوٹے یعنی قضاء حاجت سے جب آپ فارغ ہوئے اور واپس آئے، تلقیتہ بإداوۃ، میں آپ کو ملا اداوہ کے ساتھ. اداوہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے جی. نہیں یاد؟ دیکھ لیں پیچھے دیکھ لیں، کوئی بات نہیں. اداوہ ویسے کہتے ہیں پانی کا ایک برتن، ٹھیک ہے؟ تو تلقیتہ بإداوۃ، میں آپ کو ملا پانی کے ایک برتن کے ساتھ. فصببت علیہ، میں نے آپ پر بہایا، یعنی بہانا شروع کیا اور اللہ کے رسول اس سے وضو کرنا شروع ہوئے. فغسل یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا. ثم غسل وجہہ، پھر چہرے کو دھویا.
ثم ذهب ليغسل ذراعيه، پھر آپ شروع ہوئے اپنے بازوؤں کو دھونے. فضاقت به الجبۃ، کیا معنی ہے؟ جبہ تنگ تھا. جبہ تنگ پڑ گیا. ٹھیک ہے. فضاقت به الجبۃ، جبہ تنگ پڑ گیا. اور دیگر روایات میں آپ نے پڑھا کم الجبہ، جبے کا جو آستین ہے وہ تنگ پڑ گیا. ٹھیک ہے. یہ اپنے جو مائک ہے نا وہ ذرا میوٹ کر دیں. یہاں سے میں کر رہا ہوں، ہو نہیں رہا، پتہ نہیں کیوں. ٹھیک ہے، ہو گیا. جی. ثم ذهب، پھر آپ شروع ہوئے لیغسل ذراعی، تاکہ اپنے بازوؤں کو دھوئیں. فضاقت به الجبۃ، تو جبہ تنگ پڑ گیا. ضاق یضیق، جس کا معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا. فاخرجهما من اسفل الجبۃ، آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو نکالا اپنے جبے کے نیچے سے. اسفل نچلا حصہ. فغسلهما، آپ نے ان دونوں کو دھویا. ومسح على خفيه، اور اپنے موزوں پر مسح کیا. ثم صلى بنا، پھر ہمیں نماز پڑھائی. صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، لیکن وہی بات جب صلی کے آگے با لگا دیا گیا تو اب معنی ہوگا پڑھانا، وہی متعدی بن گیا. صلی بنا، پھر ہمیں نماز پڑھائی. اچھا، یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، یہ بار بار حدیث گزری. ٹھیک ہے، وہی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے موقع پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا اور پھر قضاء حاجت کے لیے گئے، اور مغیرہ بن شعبہ بھی ساتھ تھے. تو اس حدیث میں آپ کو کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے جو دیگر احادیث میں مختلف ہے؟ نماز پڑھائی. جی. نماز پڑھائی یہ مختلف ہے. ثم صلی بنا، پھر ہمیں نماز پڑھائی. بارک اللہ فیک. یہ وہ لفظ ہے جو دیگر احادیث سے مختلف ہے. مختلف کا مطلب جو ہے نا، یعنی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اختلاف والی صورت. دیگر احادیث میں کیا ہے؟ نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے. اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھائی. تو اس بارے میں جو محققین نے کہا ہے وہ یہ کہ یہ حدیث سندن ساری صحیح ہے، البتہ صلی بنا والے جو الفاظ ہیں یہ کسی راوی سے غلطی ہو گئی. تو صلی بنا والے الفاظ یہاں پہ درست نہیں ہے، باقی ساری حدیث بالکل درست ہے. آخری حدیث جو آپ نے پڑھی ہے، عن المغیرہ
رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اچھا یہ سوال ہوا تھا ایک جی سوال ہے کہ خواتین جو ہے جو ساکس پہنتی ہیں سکن والے تو اس میں بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی اس میں بھی جو سب سے بہتر بات ہے وہ یہی ہے کہ اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں ساکس کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ جی مطلب موزے کہتے ہیں نا ان کو یا کچھ اور کہتے ہیں؟ موزے کہتے ہیں نا. تو موزے پر مسح جائز ہے. تو ہر وہ چیز جس کو آپ موزہ کہہ سکیں اس پر مسح ہے. البتہ یہ آج کل جو ہے موزوں کی ایک صورت آئی ہوئی ہے وہ جو کٹ ساکس ہوتے ہیں جوتوں کے اندر پہنے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ٹخنوں کے نیچے تک ہوتے ہیں. تو اس بارے میں جو اصول بتایا علماء نے وہ یہ کہ وہ موزے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہیں ان پر مسح نہیں ہے اور ایسے موزے جن سے ٹخنے چھپ جائیں ان پر مسح کیا جا سکتا ہے. یہ اصول ہے. تو جیسے ابھی اس طرح کے جو ساکس آتے ہیں اینکل ساکس وغیرہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے الا یہ کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہیں جو بہت ہی زیادہ انویزیبل ساکس جس کو کہتے ہیں جو جوتے جب پہنتے تو اس میں چھپ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو ان میں جو ہے ان پر مسح نہیں ہوگا. ٹخنے چھپے ہونا ضروری ہے. یہ ویسے ساری بات میں نے آگے کرنی تھی جہاں پہ وہ جوربین والا باب بھی آ رہا ہے لیکن اب وہ چونکہ سوال ہوا تھا تو میں نے ابھی بتا دیا. اس کی کچھ شرائط بھی ہیں مسح کرنے کی وہ سارا آگے آ رہا ہے. پاؤں دکھتا ہے اس میں یہ کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں ہے. ہلکے ہوتے ہیں تو کیا اس میں کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ جو اس بارے میں علماء نے فتویٰ دیا ہے نا جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ موزے جس پر آپ جس پر موزے کا اطلاق ہو اس کو آپ جورب کہہ سکیں تو اس پر مسح ہے. اب وہ شرطیں لگانا کہ جی وہ پھٹے ہوئے نہ ہوں یا بہت باریک ہوں یہ ساری شرطیں اپنی طرف سے لگائی گئی ہیں. شریعت میں ایسا کچھ نہیں ملتا. تو بس شریعت میں یہ اگر مسح الجوربین ہے یا الخفین ہے تو آپ اس پر مسح کریں گے. جی پاؤں چھپا ہوا سمجھا نہیں میں. یعنی بالکل باریک اتنا کہ اس میں پاؤں نظر آ رہا ہے. اچھا تو ایسے ویسے بھی آج تک میں نے کوئی موزے دیکھے نہیں ہے جس میں پاؤں نظر آ رہا ہو. تھوڑا بہت تو نظر آتا ہے اس کی تو خیر ہے لیکن اگر پورا ہی نظر آ رہا ہے تو اس کو میرے خیال موزے نہیں کہیں گے کچھ اور ہی چیز ہے وہ. جی ہاں اس کی حدیث آگے آ رہی ہے. سفر میں اگر کسی کے رکے ہوں تب بھی جمع کثر پڑھنی ہے. ابھی ویسے سفر کا باب تو نہیں چل رہا لیکن جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. بالکل وہی بات نا کہ سفر جب کر لیا تو اب نماز ہے چاہے آپ کسی کے گھر میں ہوں یا آپ کسی مشقت والے معاملے میں ہوں تو آپ نے اس میں قصر کرنی ہے یعنی کر سکتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ تھوڑی سی دیر میں 20 میسج آ چکے ہیں سوالات. کچھ لوگ یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. کون سی حدیث؟ ابو سے پوچھ کر اگلی بار بتا دیجئے کون سی بات.
کیا ہوا؟ ہاں پہلے وضو کریں پھر ساکس پہنے. آپ کے پاس جو کتاب ہے جس میں حدیث الاعمش قولہ بنا صلی بنا خطأ لأنه كان عبد الرحمن ولعل الخطأ جاء من تدلیس الاعمش. ہاں یہ مطلب شرح کی بات ہے، یہ اس کے آپ کے متن کی بات نہیں ہے. You will see after marriage. اچھا ایک شادی تو ہو چکی ہے، ابھی تک تو نہیں دیکھا. باریک موضوع والی بات میں نے آپ کو بتائی ہے جو، تو جہاں تک مجھے پتا ہے نا ان موضوعوں کا، جو سکن کلر کے دیکھے میں نے، ہمارے ظاہر گھر میں خواتین ہوتی ہیں تو سکن کلر کے جو موزے ہوتے ہیں وہ اتنے باریک نہیں ہوتے کہ آپ کو پورا پاؤں ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدھ حصہ نظر آ جائے تو اس کی خیر ہوتی ہے، اس کو آپ موزہ ہی کہتے ہیں. اگر تو بالکل ہی پاؤں نظر آ رہے تو وہ اس کو آپ پھر یعنی موزے کی اصطلاح میں نہیں لا سکتے. اچھا چلیں، اب اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو یعنی بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا باریک اور سی تھرو، یعنی مکمل آپ کا پیر نظر آ رہا ہے، تو اس میں پھر ظاہر سی بات ہے یعنی یہ کہنا درست ہے، کیونکہ موزے کی جو علت ہے نا، جو اس کو موزہ کہا جاتا ہے خفین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو لفافت الرجل یعنی لفافہ جو اس کو چھپا دے پاؤں کو. تو اس تعریف سے چونکہ یہ بات ہٹ گئی ہے تو اس میں پھر آپ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو اتار کے مسا کریں. لیکن جو وہ اسکن کلر کے جو ساکس وغیرہ آتے ہیں جو ہمارے معروف ہیں ان میں تو ظاہر سی بات ہے مسا کیا جا سکتا ہے. آخری حدیث پڑھ لیں پھر ہمارا باب ختم ہو گیا، اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر میں وہ جانا بھی ہے. اچھا آخری حدیث بھی مغیرہ بن شعبہ سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج لحاجتہ، کہ آپ گئے نکلے قضاء حاجت کے لیے، فتبعہ المغیرۃ بإداوۃ، تو مغیرہ آپ کے پیچھے چلے برتن لے کے، فیہا ماء، اس برتن میں پانی تھا، فتبعہ یعنی آپ کے پیچھے چلنا، پیچھے چلے. پھر ظاہر سی بات ہے آپ نے قضاء حاجت کرنے کے بعد جب واپس آئے وضو کرنے کے لیے، فصب علیہ، تو یعنی مغیرہ نے اس پر یعنی اللہ کے رسول پر پانی بہایا، آپ نے اس سے وضو کیا، حتی فرغ من حاجتہ، یہاں تک کہ آپ فارغ ہوئے اپنی حاجت سے. یہ جو پانی بہانا نا پہلی بار، یہ اللہ کے رسول جو قضاء حاجت کے بعد جو استنجا کرنا ہوتا ہے، استنجا سے مطلب یہ کہ ایک استنجا تو آپ جو قضاء حاجت کے فوراً بعد کرتے ہیں، اس کے بعد جو آپ ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بار جو ذکر کیا نا فصب علیہ، اس سے مراد یعنی قضاء حاجت کے بعد جو ہاتھ وغیرہ دھونے ہوتے ہیں تو اس پر یعنی مغیرہ نے وہ پانی بہایا، حتی فرغ من حاجتہ، کہ اللہ کے رسول اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے، آپ نے استنجا بھی کر لیا اور اس کے بعد ہاتھ بھی دھو لیے. اس کے بعد فتوضأ، پھر آپ نے وضو کیا، مکمل وضو جو طریقہ آپ پڑھ چکے ہیں، ومسح علی الخفین، اور اس کے آخر میں ہے کہ اپنے موزوں پر مسح کیا. سفر میں اگر وہاں رہنے کی جگہ جیسے کسی بہن وغیرہ گھر ہو تو بھی قصر کرنی ہے. جی ہاں قصر کرنی ہے. قصر کے بارے میں بتایا میں نے، جب سفر کر لیا نا آپ نے تو سفر سے مطلب یہ کہ قصر کرنا آپ کے لیے جائز ہے. اب آپ قصر کریں گے چاہے آپ کسی کے گھر میں ہو، آپ کو کوئی مشقت نہ ہو، آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اے سی میں، تب بھی آپ قصر کریں گے. یا اگر آپ کسی مشقت والے سفر میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی آپ قصر کریں گے. ہاں مدت کا ابھی تک سوال تو نہیں ہوا، لیکن مدت میں بھی علماء کے کوئی 20 کے قریب اقوال ہیں کہ کتنی مدت میں سفر کی یعنی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں بہرحال اختلاف تو ہے. یہ تفصیل ساری اس وقت آئے گی جب ہم آگے کتاب الصلاح شروع کریں گے. کیا لڑکی اپنے میکے میں
قصر نماز کر سکتی ہے اگر تو میکہ جو ہے وہ اسی علاقے میں ہے, ٹھیک ہے, یعنی جیسے کراچی میں ہے سسرال اور کراچی میں ہی میکہ ہے, تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا قصر. اور اگر کسی اور علاقے میں ہے, کسی دوسرے شہر میں, تو اس میں بھی یعنی ویسے تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے قصر نہیں ہے. جیسے سسرال لاہور میں ہے, ٹھیک ہے, اور میکہ جو ہے وہ کراچی میں ہے, ٹھیک ہے, تو اب دونوں جگہ اس نے نماز پوری پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ سکونت دونوں جگہ میں, گھر اس کا دونوں جگہ ہے, یعنی سسرال والا بھی گھر ہے اور میکے والا بھی گھر ہے, تو وہاں پہ دونوں جگہ پوری نماز پڑھیں گی. اللہ عالم. فاصلے پر منحصر نہیں ہے, بس شہر سے الگ ہو جائے, شہر سے نکل جانا, تو اس وقت پھر سفر کی نماز حلال ہو جاتی ہے. موضوع پر مسح کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جرابوں میں اختلاف ہے, لیکن اس میں بھی ہم نے بتایا راجح بات یہی ہے کہ جراب یعنی جو ہمارے کپڑے کے جو جرابے جن کو ہم کہتے ہیں ان پر بھی مسح کرنا درست ہے. اس کا ہم نے سارا بتا دیا. آگے یعنی باب بھی آ رہا ہے, غالباً آپ لوگوں کے جو سلیبس والی کتاب ہے اس میں تو نہیں ہے, لیکن ایک نسخے میں امام نسائی کی یہ بھی باب مذکور ہے, المسح علی الجوربین, جوربین پر مسح, یعنی اگلا باب المسح علی الخفین فی السفر ہے, اور اس سے اگلا باب میرے پاس المسح علی الجوربین والنعلین. آپ لوگوں کے نسخے میں نہیں ہے, وہ میں نے ابھی دیکھ رہا تھا میں. جی ہاں, اس پر بھی یعنی مشائخ علماء کے فتاوی موجود ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ سفر میں ہیں اور خواتین کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے نماز پڑھ سکیں, تو وہ گاڑی میں ہی نماز پڑھ سکتی ہیں. مدینہ کے لیے جاتے ہیں تو رستے میں قصر کرتے ہوئے جائیں گے. جی ہاں, رستے میں ظاہر سی بات ہے اپنے شہر سے جب نکل گئے تو اب جو آپ کا سفر شروع ہو گیا تو آپ ہر جگہ اب قصر ہی کریں گے. نانی کے گھر جانے پر بھی قصر کریں گے. مجھے اب یہ نہیں پتا کہ آپ کی نانی کا گھر کہاں پہ ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اصول وہی ہے, اگر شہر آپ نے چھوڑ دیا تو قصر پڑھیں گے. میں پڑھوں کون سی حدیث تک آئے گا ایگزام میں, کون سی حدیث تک آئے گا؟ جو آخری حدیث آپ نے پڑھی ہوگی نا, یعنی جب ہماری پڑھائی موقوف ہوگی, ٹھیک ہے, ختم ہوگی, تو اس ختم ہونے والے دن جو آخری حدیث پڑھی ہوگی آپ نے, اس آخری حدیث کے آخری حرف تک امتحان آئے گا. سوالات آپ لوگوں کے تو میرے خیال ایم سی کیوز بنیں گے, تو وہ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی پتہ نہیں ہے کتنے ہوں گے. کراچی سے خیرپور تو دور ہے نا, کہاں خیرپور, سکھر کے پاس, ظاہر سفر ہوگا, وہ قصر ہوگا. چلیں یہ اب یہ قصر والے جو ہے نا معاملات, یہ انشاءاللہ ہم کتاب الصلاح میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. ایگزام کے پیشن کے لیے وقت ملے گا. جی ہاں وقت ملے گا, اس سے پہلے آپ کی پڑھائی بند کر دی جائے گی. ابھی آپ لوگوں نے جانا ہے نیچے شیخ حنین کے جو ان کا جو چل رہا ہے نا پروگرام, تو اس میں آپ لوگ سب چلے جائیں. دو شہروں میں گھر ہو اور ایک شہر میں کبھی کبھی سفر کر کے جاؤ تو وہاں قصر ہوگی نہیں, وہاں پہ اتمام مکمل نماز. یعنی اگر دو شہر میں گھر ہے نا, آپ کے گھر کا مطلب سکونت ہے, آپ ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں, ادھر چاہے آپ کم بھی رہتے ہو لیکن چونکہ وہ آپ کی سکونت ہے, آپ کا وہاں پہ آپ کی رہائش ہے, گھر ہے, تو وہاں پر آپ پوری نماز پڑھیں گے. جی آن لائن بھی ہے نا, آن لائن بھی چل رہا ہے, تو آن لائن والے بھی اور آن سائٹ والے بھی شیخ حنین والا جو درس ہے وہ اٹینڈ کریں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم.